ہم ایک امہ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، ہمارا دین ہمیں امہ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور۔ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم ہے، اور جسم کے کسی کونے میں ذرا سا بھی آپ کو اگر تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم آپ کا اس کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہے مسلمانی، اور یہ ہے وہ جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امہ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم ہی میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس طرح کام کریں، آپ دوستی چھوڑیں، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، آپ ایک چیز کو اگر مد نظر رکھیں کہ کیا یہ انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں کہ آپ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور کل جو اخبار میں ہیڈنگز چل رہی تھی، یعنی مودی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے کشمیر کے معاملے میں میری سپورٹ کی۔ سپورٹ سے مراد کہ جو میرا کانسیپٹ ہے، اور کانسیپٹ انہوں نے کیا بنایا، آپ کو معلوم ہے نا کہ یو اے ای کے جو امبیسڈر ہے ہندوستان میں، اس کی سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی نا کہ اب کشمیر ترقی کرے گا۔ یعنی ہندوستان دنیا میں یہ کانسیپٹ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر ایک تنہا پسندی کا شکار تھا اور یہ ترقی نہیں کر پا رہا تھا، اب ہم نے اس کو اپنے ساتھ کیا ہے، اب ہم اس کو بڑی تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ ہے دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات، دنیا کے سامنے ایک ڈرامہ کرنے والی بات۔ جو حقیقت ہے اس سے میں اور آپ واقف ہیں۔ یہ ترقی کے لیے نہیں، یہ کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے، قبضہ آپ نے جما لیا ہے، جس کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ایک متنازع علاقہ ہے، آپ ایک دن اٹھ کے اس پہ قبضہ گروپ بنے اور اس کو ہتھیا لیں اور کہیں جناب یہ تو ہم نے کشمیر کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ آپ اگر کشمیر کے فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کشمیریوں کو یہ موقع دیں، وہ اپنا فیصلہ کریں کہ ہاں جناب ہمیں ادھر جانے میں فائدہ ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، پھر وہ پاکستان کے ساتھ نہ آئیں، مگر جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو ملنا چاہیے نا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہے، اول تو بہت ساری خبریں ہم تک آ نہیں رہی، آپ کا چونکہ سیریا کے ساتھ کچھ تعلق ہے، آپ تک اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، آپ وہاں رہ کے بھی آئے، کچھ دنوں کے لیے گئے، لہٰذا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، اور جو تکلیف آپ کو ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ سے بڑھ کے اس تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ اس علاقے کے ہیں، آپ کا تعلق ہے اس ریجن کے ساتھ، اور ہم علاقہ ہمارا اس طرح بنتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے۔ دوسرا یہ کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان ایک فریق ہے، ہم نے وہ دستخط کیے ہوئے ہیں اس قرارداد کے اوپر، اور ہم اصل میں سب کے سب فریق ہیں، مگر پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا ہے، اور ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ، ہمارا اس کے اوپر اصولی بالکل موقف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، ہمارے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم کسی حد تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں، کسی حد تک، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے، ہمیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا کشمیر کے معاملے میں پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ جو امہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آج تک ہم فلسطین کے معاملے میں صحیح طرح سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ ہم نے اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور اگر فلسطین کے معاملے میں بھی کھڑا ہوا تو کون؟ پاکستان، جس نے سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ پہ لکھ دیا آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل۔ ہماری دشمنی اسرائیل سے اس بنیاد پر ہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ جس عرب دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق اور جن کے ساتھ جھگڑا تھا ان کے ساتھ تو ہم نے ہاتھ میں لائے ہیں، یہ پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ میں تو کہوں گا پاکستان نے بڑا کام کیا، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب یہ ہم تو آج بھی مسلم امہ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مسئلہ آئے گا پاکستان آواز اٹھائے گا۔ ہم سے بھی بڑھ کے معاملہ جو ہے وہ ترکی نے اپنایا ہوا ہے، وہ برما کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہے تو ترکی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے ممالک کو کہ مسلمان ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں، اور تو اور چھوڑیں، ایران کو دیکھیں آپ،
خامنائی جو ان کے اسپریچول لیڈر ہیں ان کی طرف سے جو بیان ہے ذرا اس کو پڑھیں. حالانکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ روابط ہے, چابہار میں ان کی آپس میں بزنس شیئر کر رہے ہیں, شراکت ہے بالکل, اور اس کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا اس کے اندر ڈپلومیسی اور کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا جو غلط ہے اصول کی بنیاد پر وہ غلط ہے, اور کشمیر کا معاملہ جو ہے ہم اس میں کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ چین اور روس جو ہیں وہ کھڑے تھے, حالانکہ وہ مسلم امت کے تو نہیں ہیں. انہوں نے انسانی حقوق کی بنیاد پر بات کی نا, اصولوں کی بنیاد پر بات کی نا. اور اس کے ساتھ ترکی کا میں نے ذکر کیا, ملیشیا اس نے کھل کے آواز لگائی ہے, باقاعدہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ سارا کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ معاملہ جب آپ دوسروں کا احساس نہیں کرتے تو ایک نہ ایک دن یہ آپ کے منہ پہ بھی آئے گا, اور یہ آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو امریکہ جو ہے وہ اس کی بیکنگ کر رہا ہے, تو پھر امریکہ نے تو ایک ایک ملک کر کے جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, کہ آپ کو وہ تماشا نظر نہیں آیا؟ اور وہ لوگ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں کہ جی دوست دشمن جو ہیں مستقل نہیں ہوتے, مفادات مستقل ہوتے ہیں. اور آج جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, میں تو برملا کہنے کو تیار ہوں کہ ان سب کو معیشت ہی صرف نظر آتی ہے. کیا تعلقات دنیا میں صرف معیشت کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں؟ گو یہ پاکستان میں بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ جی ہماری معیشت خراب ہے, مانا معیشت خراب ہے, مگر مسلمانوں کا تعلق تو معیشت سے بہت آگے کا ہے اور بہت بلند ہے, اس کی ایک فضیلت ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ الوداع تھا, آخری خطبہ تھا جو حج کا, اس کو نکال لیں. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر. کوئی فوقیت نہیں ہے, فوقیت آپ کے اعمال سے ہے. انہوں نے معیشت کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا, اور ساری زندگی جس بات کا ذکر کرتے رہے اسی کا ذکر کرتے رہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ میں جو زیادہ امیر ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے. تو معیشت ہے بالکل, آج کے زمانے میں معیشت کا ایک کردار ہے, ہمیں وہ مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آج کی دنیا معیشت والوں کے ساتھ جاتی ہے تو ہم بھی اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. مگر جو دنیا ہے, خاص کر مسلم امہ, انہیں تو مسلمانوں کے خیال کرتے ہوئے معیشت کا فیکٹر نہیں لانا چاہیے کہ ہندوستان کی چونکہ معیشت ہے لہذا ہم ہندوستان کو ان پر ترجیح دیتے ہیں. یہ تو بڑے افسوس, وہاں کی جو عزتیں لٹ رہی ہیں, جو خون بہ رہا ہے گلیوں میں, ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سر جائے گا, پھر ادھر بھی یہ جائے گا. اس پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے, یہ جائے گا. اور جو آج تک ہو چکا ہے, ایک ایک ہمارے ملکوں کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, ابھی سیریا میں سر, یمن میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں ہوا, مصر میں ہوا, افغانستان میں ہوا. وہ تو ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں پہ یہ کام کر دکھاتے ہیں, یہ ان کی نیچر ہے. تو آپ کہاں چھپ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی لہذا ہمارے اوپر کوئی ایسا برا وقت نہیں آئے گا. یہ غلط سوچ ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر اس طرح کی تقسیم اور اس طرح کی تفریق اس بنیاد پر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں غلطی ہماری. سر اسرائیل کی آپ نے بات کی, بہت سارے لوگ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گفتگو یہاں چل رہی ہے, ٹی وی پہ یہ گفتگو, یہ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے خودکشی نہیں ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تو یہ کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس وقت بالکل ان اصولوں کے مطابق کیا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بالکل یہ آپ کی سوچ کی بات ہے کہ جب فلسطینیوں پر اتنے ظلم ڈھائے گئے, یہ وہی ماڈل ہے جو ہندوستان اب آگے لے کر چل رہا ہے. وہ جو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے وہ اسی طرح چینج کر رہا ہے نا. جیسے یہ اسرائیلی آئے تھے تو ایک نقطے کی مانند تھے, اگر آپ دنیا کا نقشہ بالکل تو آج وہ نقطہ اب فلسطین بن گیا ہے اور یہ سارے حصے میں پھیل گئے, اور ان کو غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے محدود کر کے دیواریں کھڑی کر دی اور مار رہے ہیں, اور کہا کہ اس سے باہر نہ نکلنا, اور وہاں پہ ان کو ایک طرح سے قیدی بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. بالکل وہی نقشہ اب ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ بنانا چاہتا ہے, اور اب اس نے جو ان کو زبردستی اس پہ قبضہ کیا ہے اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی ترقی کرائیں گے. وہ جو ترقی ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور ہندوستان میں اس وقت ہندوتوا کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایک RSS نہیں ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس طرح کی کم از کم 6 جماعتیں ہیں جن کو ہندوستان کا قبضہ دے دیا گیا ہے,
اور جو کچھ آپ مودی سے توقع رکھتے ہیں